پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج 8th کلاس کے سائنس کا جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں لائٹ، تو اس کا ہم آج آخری ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں آج ہم پڑھ رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے کسی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ وہ لوگ کیسے پڑھ اور لکھ سکتے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کیسے اپنی زندگی جی لیتے ہیں ہماری طرح؟ تو چلیے آج پڑھ لیتے ہیں ویژولی چیلنجڈ پرسنز کین ریڈ اینڈ رائٹ۔ پیارے بچوں پہلے جان لیتے ہیں کن لوگوں کو ویژولی چیلنجڈ پرسنز کہتے ہیں۔ Those people who have decreased ability to see are called visually impaired or visually challenged people۔ وہ لوگ جنہیں دیکھنے کی طاقت یا صلاحیت یا جیسے ہم سینس آف سائٹ بھی کہتے ہیں بہت کم ہو یا نہیں ہو، ان لوگوں کو ویژولی چیلنجڈ پیپل یا دیکھنے کی طاقت سے محروم لوگ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ پرابلم اپنی برتھ سے ہی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اچھے خاصے اور صحت مند ہوتے ہیں، لیکن بعد میں بیماری یا حادثوں کے کارن انہیں یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ تو یہ لوگ کیسے اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز کر پاتے ہیں؟ دے ڈیولپ ادر سینسز۔ انسان کے جسم میں 5 سینسز ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ایک سینس سے محروم ہوتے ہیں، وہ لوگ اس سینس آرگن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دوسرے 4 سینسز کو کام میں لاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دے آر ایبل ٹو ریکگنائز پیپل اینڈ آبجیکٹس بائی ٹچنگ اور لسننگ۔ وہ لوگ اور چیزوں کو ٹچ اور لسننگ سے پہچان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ نان آپٹیکل ایڈس اور آپٹیکل ایڈس کا یوز کر کے اپنا ڈیلی ورک کر پاتے ہیں۔ نان آپٹیکل اور آپٹیکل ایڈس کیا ہیں؟ پہلے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کون سی چیزیں ہیں۔ آپٹیکل ایڈس آر دوز ایڈس which are relating to sight, for example contact lenses, bifocal lens, magnifier, telescopic aids۔ یہ وہ ایڈز ہیں جو ہم آنکھوں میں استعمال کر کے اپنی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھاتے ہیں، یعنی ان میں تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے، بعد میں یہ ایڈز کا استعمال کر کے ان سے مدد لے کر اپنی جو صلاحیت ہے دیکھنے کی صلاحیت وہ نارمل کرتے ہیں۔ ان میں بائی فوکل لینز ہے، میگنیفائر ہے، ٹیلیسکوپک ایڈز ہیں۔ نان آپٹیکل ایڈز، دوز ایڈز which are not directly related to sight۔ نان آپٹیکل ایڈز ایسے ایڈز کو بولتے ہیں جن کا استعمال ہم اپنی آنکھوں میں نہیں کر پاتے، یعنی یہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو بالکل اندھے ہوتے ہیں، جن کی کوئی لائٹ ہی نہیں ہوتی ہے، جن کی آنکھوں میں کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ ایڈز کام میں آتے ہیں۔ ان میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں۔ فار ایگزامپل آڈیٹری ایڈز جو سننے سے متعلق ہوں، ایڈز ریلیٹڈ ٹو ہیئرنگ یعنی جو دیکھنے کی طاقت کو بڑھاتے ہیں، آڈیو سی ڈی کیسٹس، ٹاکنگ بکس ایٹسٹرا۔ ٹیکٹیول ایڈز which help in reading and writing۔ ایسے ایڈز ٹیکٹیکل ایڈز کہلاتے ہیں جو لکھنے اور پڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بریل ہے، واٹر سلیٹ ہے، سٹائلس ہے۔ الیکٹرانک ایڈز ایسے ایڈز ہوتے ہیں جو الیکٹرانکس کے اصول پر چلتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹاکنگ کیلکولیٹر ہے، کمپیوٹر ہے، یا ماڈرن زمانے کے اسمارٹ فونز ہیں۔ تو یہ ایڈز جو ہیں، ان ایڈز کا استعمال کر کے، ان ایڈز کا یوز کر کے جو ویژولی چیلنجڈ پرسنز ہوتے ہیں، جن کی بینائی کم ہوتی ہے، جن کی دیکھنے کی طاقت کم ہوتی ہے، یا جن کے پاس دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی ہے، تو ان ایڈز کا استعمال کر کے وہ نارمل زندگی جی لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، جو لوگ ویژولی چیلنجڈ ہوتے ہیں وہ اپنے ادر سینسز کو زیادہ شارپلی یوز کرتے ہیں، لیکن اوپر ڈسکس کیے گئے ریسورس کا استعمال
کر کے یہ لوگ اپنی کیپیبلٹیز کو اور زیادہ کام میں لاتے ہیں۔ نان آپٹیکل ایڈز میں سے ان لوگوں کے مدد کے لیے ایک سسٹم کام کرتا ہے جسے بریل سسٹم کہتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ بریل سسٹم۔ ویژولی چیلنجڈ پرسنز کے لیے سب سے زیادہ اہم اور کامن جو ریسورس ہے وہ بریل سسٹم ہے۔ لوئیس بریل ایک ویژولی چیلنجڈ پرسن تھا۔ اس نے ایسے لوگوں کے لیے سسٹم ڈیولپ کیا اور اسے 1821 میں پبلش کر لیا۔ جو سسٹم آج استعمال کیا جاتا ہے، آج کے دور میں استعمال کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ویژولی چیلنجڈ ہیں، اس کو 1932 میں اڈاپٹ کیا گیا۔ اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے، کوڈز ہوتے ہیں، لینگویجز کے لیے، میتھمیٹکس کے لیے اور سائنٹیفک نوٹیشنز کے لیے الگ الگ کوڈز ہوتے ہیں۔ بہت سی انڈین لینگویجز کو بریل سسٹم کی مدد سے پڑھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے، اس سسٹم میں 83 ڈاٹ پیٹرنز ہوتے ہیں یا جن کو ہم کریکٹرز بولتے ہیں۔ ہر ایک کریکٹر ایک لیٹر کو اور کمبینیشن آف لیٹرز ایک ورڈ کو یا ایک گرامیٹیکل سائن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ڈاٹس جو ہوتے ہیں ان کو 3 لائن یا رو والے سیلز میں ارینج کیا جاتا ہے۔ ان پیٹرنز کو بریل شیٹ پر ابھارا جاتا ہے، یعنی ان کو ایک قسم کے ریزڈ ڈاٹس ہوتے ہیں جو ہاتھوں کے چھو کر یا ہاتھوں سے چھو کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں ڈاٹ ہے۔ ویژولی چیلنجڈ پرسنز جو ہوتے ہیں وہ پہلے لیٹرز سیکھتے ہیں، اس کے بعد اسپیشل کریکٹرز اور اس کے بعد لیٹر کمبینیشن۔ یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ سینس آف ٹچ پر کام کرتا ہے۔ انگلیوں کے ٹچ کرنے سے ایسے لوگ سیکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بکس مشین سے یا ہاتھوں سے تیار کی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس ویژولی چیلنجڈ پرسنز کی بہت ساری سکسیس سٹوریز موجود ہیں۔ ان لوگوں کی کہانیاں سن کر یا ان لوگوں کے متعلق پڑھ کر ایک انسپریشن مل جاتی ہے، ایک نارمل انسان کو بھی اور ایک ویژولی چیلنجڈ پرسن کو۔ یعنی اگر ایک ویژولی چیلنجڈ پرسن کامیابی کی سیڑھیاں حاصل کر لیتا ہے، اگر ویژولی چیلنجڈ پرسن ایک ایسا کام کر پاتا ہے جو ایک نارمل انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ عام انسانوں کے لیے ایک انسپریشن بنتی ہے۔ پیارے بچوں، ایک مشہور سنگر ہے روندر جین۔ تو روندر جین نے سنگنگ میں ایک بہت ہی مقام حاصل کر لیا، لیکن یہ کیا تھے، یہ روندر جین یہ بھی ایک ویژولی چیلنجڈ پرسن تھے۔ لال اڈوانی ایک ویژولی چیلنجڈ پرسن تھا۔ اس نے ایسے لوگوں کے لیے انڈیا میں ایک ایسوسیشن بنائی جس کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو اسپیشل ایجوکیشن اور ریہیبلیٹیشن دی جاتی تھی۔ اس کی جو ایسوسیشن تھی اس نے انڈیا کو یونیسکو میں ریپرزینٹ کیا۔ پیارے بچوں، آپ نے ہیلن اے کیلر کا نام سنا ہوگا۔ یہ ایک امریکن آتھر اور لیکچرر تھی جو دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی انسپریشن ہے۔ وہ بہت ساری کتابوں کے آتھر بھی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ویژولی چیلنجڈ پرسنز کے بارے میں، وہ کیسے پڑھتے ہیں، ان کو کون سے ایڈز کی ضرورت پڑتی ہے اور کس طرح یہ بلندیوں کو چھو لیتے ہیں، کس طرح یہ نارمل زندگی جی لیتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہم نے کنکلوڈ کر لیا۔ تو اس طرح یہ ہمارا جو لائٹ کا چیپٹر ہے، لائٹ کا چیپٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ تو آپ نے میرے ویڈیوز دھیان دے کر سنے، بار بار ان کو سننا، بار بار ان کو دیکھنا، تاکہ آپ کو اس میں جو کوسچنز آتے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے آنسر دے پاؤ گے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز۔